السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، ہم میں سے ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ کامیاب ہو، کامیابی مل جائے اسے اور ناکامی سے بچے۔ سب چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں، لیکن کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ کامیاب کون ہے؟ فائدہ مند کون ہے؟ یہ ذرا سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے۔ انسانوں کے بنانے والے پروردگار اللہ رب العزت نے جس کو کامیابی کہا ہے وہی کامیابی ہے۔ اس سے ہٹ کر جس کو ہم یا پوری دنیا جس کو کامیابی سمجھ رہی ہے وہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی وہی ہے جس کو اللہ نے کامیابی قرار دیا۔ یہ ذہن میں رہے بات، تو اس کو سمجھ کر اس نشانے تک پہنچنے کی کوشش کرے تو سمجھدار آدمی ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنا غلط نہیں، انسان کا فطری تقاضا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائے۔ بس بات اتنی ہے کہ اللہ نے جس کو کامیابی قرار دیا ہے وہ اصل کامیابی ہے، اس نشانے کو پر آپ چلیں، ہم چلیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری صحت ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم طاقتور ہو جائے تو ہم کامیاب ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اثر رسوخ ہمیں مل جائے تو کامیاب ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ روزگار ہمیں مل جائے تو ہم کامیاب ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچیوں کا نکاح کا پیام اچھے ڈھنگ سے ہو جائے تو ہم کامیاب ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مکان اچھا بن جائے ہمارے حساب سے تو ہم کامیاب ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آرام کی زندگی، سکون و عافیت کی زندگی ہمیں مل جائے تو ہم کامیاب ہیں۔ جی، یہ ایک نشانہ ہے ہمارا، اس نشانے پر آدمی چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ یہ جن چیزوں کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں دوستوں ساتھیوں، یہ ایک کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی بیمار رہ کر بھی کامیاب رہے، ایک آدمی بے روزگار رہ کر بھی کامیاب رہے، بے گھر رہ کر بھی کامیاب رہے، کمزور اور لاچار رہ کر بھی کامیاب رہے، جی، مشقتوں کی زندگی گزارتے ہوئے بھی کامیاب رہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئے تو بھی وہ کامیاب رہ سکتا ہے، یاد رکھیے اس بات کو۔ اس لیے کہ اللہ نے جس کو کامیابی قرار دیا اس کو سمجھنا ہے۔ اب ہم قرآن مجید پہ دیکھتے ہیں، احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ کامیاب کس کو کہا گیا، کامیابی کس کو کہا، کامیابی کس کے مقدر میں آتی ہے۔ قرآن مجید میں آیا، اللہ پاک نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کر لیے۔ کامیاب ہو گئے وہ لوگ، وہ ایمان والے۔ باقی اور صفات بیان فرمائی، اور ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، ایمان والو تقوی کی زندگی اختیار کرو، اللہ کے خوف کی، خشیت کی زندگی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ پارسائی خدا کی خوف زندگی گزارنے والا آدمی کامیاب ہے۔ خدا
کہ خوف سے بغیر نڈر ہو کر آوارگی کی زندگی گزارنے والا وہ کامیاب نہیں ہے۔ اور ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ، اللہ سے ڈرتا ہے، خشیت سے اللہ کے اس کے دل کے اندر، اور اللہ سے ڈر کر اللہ کے حکموں کی پابجائی کرتا ہے اور منہیات سے جن چیزوں سے اللہ پاک نے رکھا اس سے رک رہا، ایسی ڈر کرنے گزار رہا، فرمایا یہ کامیاب ہے۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وہ بندہ کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، صفائی کر لیا جی، اور اپنے باطن کو اچھا کر لیا، گندی سوچ اور گندی فکروں سے آزاد ہو گیا، تو وہ کامیاب ہوا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ بندہ کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ ایک طرف اللہ کا حکم آتا ہے، ایک طرف نفس کی خواہش آتی ہے، تو نفس کی خواہش کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کے رسول کے طریقے پر آتا ہے، تو یہ تزکیہ کیا ہوا بندہ ہے، یہ بندہ کامیاب ہے۔ اس کی خواہشات مل جائے، اس کی ہوا و ہوس مل جائے، اور زندگی پر چل پڑا ہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ اس کو اچھا سمجھیں۔ خالق کائنات نے جس کو کامیاب کہا، جس چیز کو کامیابی کہا ہے، وہی بندہ کامیاب ہے، اسی چیز میں کامیابی، اس سے ہٹ کر کہیں بھی کامیابی نہیں ہے۔ آپ ہم سمجھ لو، دنیا سمجھ لے، دنیا ڈگریاں دے دے، دنیا اس کو واہ واہ کر دے، دنیا اس کو اسٹیج پر کھڑا کر دے، کامیابی اس کو نہیں ہے کامیاب۔ نہ وہ دنیا میں کامیاب ہے، نہ وہ آخرت میں کامیاب ہے۔ دوستو ساتھی اچھا رکھنا، اللہ نے جس کو کہا بس وہی ہے بس۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا فالذین آمنوا باللہ واتبعوا نور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کے رسول کی اتباع کی، اور اللہ کے دین کے، اللہ کے رسول کی مدد کی، اس نور کی اتباع کی جس نور کو اتارا گیا اللہ کی طرف سے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے ساتھ اتارا گیا، اس نور کی اتباع کی، انہیں کلام اللہ کی اتباع کی، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ کی رسول کی، قرآن مجید کی اتباع کی، قرآن مجید کے احکام کو زندگی میں چلاتا رہا، اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پابجائی کرتا رہا، وہ کامیاب ہے۔ اور ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اور اللہ کی رسول کی اطاعت کی، وہ بہت بڑی کامیابی کو پا لیا۔ اور ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ چاہے دنیا کیسی گزری ہو، تپتی ہوئی دھوپوں میں کٹی ہو، مشقتوں کے پہاڑ ڈھوتے ڈھوتے اس کی قبر ہلکی ہو گئی ہو جی، اسے ٹینشن اور غموں کا پہاڑ اس کے پیچھے چلتا رہا تھا ہوگا، اس نے کبھی زندگی کی آسودگی اور خوشیوں اور کبھی چھاؤں میں ٹھہرا نہیں ہوگا ایک پل کے لیے بھی، زندگی میں دھوپ ہی دھوپ رہی، زندگی میں ٹینشن ہی ٹینشن رہا، اولاد کی طرف سے ٹینشن رہا، بچوں کی طرف سے ٹینشن رہا، پڑوسیوں کی طرف سے ٹینشن رہا، کاروبار کا ٹینشن رہا، ٹینشنوں میں تپتی ہوئی دھوپوں میں غموں کے پہاڑ زندگی چلاتا رہا، لیکن وہ اللہ اس کی رسول کی اطاعت سے ایک سر منہ ہٹا نہیں، وہ کامیاب ہو گیا، بس وہ کامیاب ہے۔ وہ نہیں ہے کامیاب جس کے گھروں میں ایسیاں لگ گئے، جو ہمیشہ آرام اور چین کی زندگی گزارتا رہا،
کبھی فکر اور ٹینشن چھو کر نہیں گزری اس کی زندگی کے اندر، کبھی کوئی ٹینشن آیا ہی نہیں اس کی زندگی کے اندر، وہ ہمیشہ زندگی کی چھاؤں میں رہا، زندگی کی آرام کے اندر رہا، کبھی کوئی مسئلہ اس کی زندگی میں پیدا، ہر ایک اس کو جھک کر سلام کرتے رہے، ہر ایک اس سے ڈرتا رہا، ہر ایک اس کی جوتیاں سیدھا کرتا رہا، لیکن وہ جہنم میں ڈال دیا گیا تو کامیاب نہیں، ناکام ہے۔ سب سلام کرتے رہے، سب جھکتے رہے، سب آداب بجا لاتے رہے اس کو، اسے کوئی مسئلہ نہیں رہا اس کے لیے، نہ سواری کا مسئلہ رہا، نہ کھانے کا مسئلہ رہا، نہ بچیوں کا مسئلہ رہا، نہ بچوں کا مسئلہ رہا، نہ کاروبار کا مسئلہ، کوئی مسئلہ نہیں اس کو، لیکن جہنم میں داخل کر دیا گیا، اس کا رب اس سے ناراض ہوا تو سمجھو اس سے بڑا برباد کوئی نہیں۔ وہ کامیاب ہے جس نے دنیا کی مصائب جھیلتے 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 زندگی کی آخری سانس لے لیا، کلمے کے ساتھ نہیں گزر گئی تو کامیاب ہو گیا۔ ہم غلط سمجھے دوستو، ہم غلط سمجھے، ہم نے کامیابی کسا، ہم ڈگری مل گئی تو ہم کامیاب سمجھ گئے، ہمیں اچھی نوکری مل گئی تو ہم کامیاب سمجھ گئے، ہمارے حساب کا گھر مل گیا تو ہم کامیاب سمجھے۔ دوستو غلط سمجھے، ہم سب غلط سمجھے، وہ غلط سمجھ کر غلط عقیدے کے تحت میں ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ہم غلط چیز پر ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ ہماری چاہتوں اور ہماری منشا کے مطابق پوری چیزیں مل گئی، لیکن ہمارا رب ہم سے ناراض رہا تو ہم ناکام انسان ہیں، بس تو ناکام، بالکل ناکام۔ ہمارا رب ہم سے راضی رہے اور ہم کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، بس ہو گیا، ہمارا کام بن گیا، بس بہت زبردست کامیاب۔ آپ نے سنا ہے نا، صحابہ کرام کے قصوں میں سنا ہے نا، صحابہ کا جسم چھلنی ہو گیا، میدان جنگ میں خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے، آخری ہچکی لیتے لیتے انہوں نے کیا کہا تھا معلوم؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ارے کٹ گئے جی، جنگ کے میدان میں کٹ گئے، خون نکل رہا ہے، آخری ہچکی لے رہے جنگ میں، تو اس وقت میں ان کی زبان سے نکلا جاتے ہوئے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بولو کامیاب ہے جی، وہ کامیاب ہے، کیونکہ رب کے حکموں کو فالو کرتے رہے، اللہ اس کے رسول کی بتائے ہوئے طریقے پر چلتے چلتے جان دے دی۔ کہا نا، جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، زندگی بھر کی بے قراری کو قرار آ گیا، اب تو اس کو قرار کہہ رہا، قرار آ گیا۔ اسی طرح جب یہ بات معلوم ہو گیا آپ کو، اب سنیے، کسی کے گھر کے اندر شادی ہے، شادی کے معنی خوشی ہے، مثلا اس کے حساب کا لڑکا لڑکی مل گئے، اس کے حساب کا شادی خانہ، اس کے حساب کے کپڑے، وہ جیسے چاہ رہا تھا گاڑی، وہ جیسے چاہ رہا تھا جی کیٹرنگ کا انتظام، پکوان کا انتظام، جی وہ جیسے جیسے سیٹنگ کر رہا تھا ویسا ویسا پورا کام ہوگا، شاید خوشیاں ہی خوشیاں، بچے بھی خوش ہے، بچیاں بھی خوش ہے، پورا گھر بار، اڑوس پڑوس، رشتہ دار، خاندان، یعنی خوشیوں کی شادیاں بج رہے ہیں، بس ڈھول تماشا ہو رہا ہے، ہمارے بس خوشیوں میں ناچے چلے جا رہے ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں، خوشیاں ہی خوشیاں۔ نہ نمازوں کا پتہ ہے، نہ جناب اللہ کے رسول کی سنتوں کا پتہ ہے، نہ حرام و حلال کی تمیز ہے، لیکن وہ جو چاہ رہے ہیں وہ ہوتے جا رہا۔ یہ ناکام گھرانہ ہے، قسم اللہ کی یہ ناکام ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی نظروں میں بدترین لوگ ہیں۔ سب انہیں جو چاہ رہے مل رہا نا، سب ہو رہا، سب سیٹنگ، اور ہر ایک مبارکباد، ارے واہ کیا
ارے کیا مست ہوا, ارے واہ, ارے ایک انگلی نہیں اٹھا سکتا سب آپ کے کوئی نام نظر, کیا ہر چیز سیٹنگ پہ, ارے ویری ویری, ارے بس کیا بولنا سب آپ, ارے واہ, ہر ایک مبارکباد دے رہا. سنو میں مسجد میں بیٹھ کے بول رہا ہوں, وہ ناکام ہے, وہ برباد ہے, اللہ اس کے رسول کی نظر میں تباہ انسان ہے, وہ سب کچھ مل گیا لیکن برباد ہے وہ, کیونکہ اس کے پاس اللہ اس کے رسول نہیں ہے, اس کے پاس خدا اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے, وہ نفسانیت اور شیطانیت کی بھیڑ چڑھ چکا ہے. وہ کل آنکھ بند ہونے کے بعد جہنم میں ڈالا جائے گا, پتا چلے گا کہ میں کتنا کامیاب ہے کتنا ناکام. ٹھہرو, اس کے بالمقابل ایک گھر ہے جہاں ایک نعش رکھی ہوئی, باپ کی نعش رکھی ہوئی یا بچے کی نعش رکھی ہوئی, جس کسی کی بھی نعش رکھی ہوئی ہے, تو صدمے سے دو چار گھر ہے رسا ہے, صدمے سے دو چار, سب رو رہے ہیں, بلک رہے ہیں, ہچکیاں ہیں, آنسو ہے کہ تھم نہیں رہے, کلیجہ منہ کو آ رہا ہے, خرار نہیں آ رہا ان لوگوں کو, بے خراری ہے, نہ کھانا نہیں کھا سکتے, صدمہ ایسا, ناک گھر میں رکھی ہوئی ہے, دور دیوار کو پکڑ کے رو رہے ہیں, بے تحاشا ہے. این اس وقت میں اللہ کا مؤذن, اللہ کے گھر کا مؤذن اذان دیتا ہے, اللہ اکبر, اس میت کو چھوڑ کر مسجد آ جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اللہ کے حضور سجدہ کر کر وہ اپنے غم کو اللہ کے سامنے پیش کرتا, رو دیتا ہے خدا کے سامنے, ہاتھ اٹھاتا ہے, مغفرت کی دعا کرتا ہے, وہ سنتیں پڑھ کر پھر گھر جاتا ہے, تو وہ ایسا قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. غم کا پہاڑ ہے گھر کے پر, بچیاں بھی وقت پہ نماز پڑھ لیے, گھر کے بچے ہی نماز پڑھ لیے, بڑے بھی چھوٹے بھی, میت رکھی ہوئی ہے, سنت کے مطابق غسل دے دیا گیا, یا ہو گیا اس کو, سنت کے مطابق تدفین کر دی گئی. قبرستان میں بھی ایک کوہرام مچا ہوا, صدمے سے دو چار ہے, سب کی آنکھوں سے آنسو روا ہے, لیکن چونکہ خدا اس کے رسول کی احکام کو پامال نہیں کیا گیا, یہ پورا گھرانہ اللہ کی قسم کامیاب ہے. یہ رونے والے, یہ صدمے والے, یہ باپ, یہ ماں, یہ بچہ, یہ بچی, پورا گھرانہ کامیاب ہے خدا کے پاس. صدموں کا پہاڑ ہے یہاں پر, لیکن وہ کامیاب ہے. وہ کل کو پتا چلے گا قیامت میں, جب جہنم سے بچا لیا جائے گا, جو جنت میں داخل کر جائے گا, پتا چلے گا کہ یہ کامیاب ہے. لیکن اس کے مقابلے جب شادیانے بج رہے تھے, ڈھول پٹاخے بج رہے تھے, جی ہنگامے ہو رہے تھے, جہاں پر من پسند بریانیاں کھا رہے تھے, من پسند چیزیں کھا رہے تھے, وہ ناکام تھے. وہ سب ملا ان کو, لیکن خدا اس کا رسول نہیں ملا, ناکام ہے وہ. سمجھو میرے دوستو بات, کامیاب کس کو کہتے ہیں؟ پیمانے الگ بنا لیے ہم, مجھے مل گیا تو میں کامیاب, مجھے گاڑی مل گئی تو میں کامیاب, میرے حساب کی نوکری مل گئی تو میں کامیاب, میرے حساب کا بزنس سیٹ ہو گیا تو میں کامیاب, میرے بچوں کو ویزا لگ گیا تو کامیاب, میری لڑکی کو پیام مل گیا تو میں کامیاب, میرے بڑے لڑکے کو بہو مل گئی تو میں کامیاب. ارے یار یہ کیا کو لگا کے رکھے یار, یہ کیا ہے؟ یہ خدا اس کے رسول کے پاس نہیں ہے یہ چیز ہے. یہ ہے کہ ہر موڑ پر, ہر لین پر آپ اللہ اس کی رسول کی اطاعت کے اندر گزر رہی زندگی, بس آپ کامیاب ہیں. آپ مثلا نکاح کا مسئلہ ہے, کیا فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, تنکح المرأة لأربعین, لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. عورت سے نکاح جو کیا جاتا ہے چار وجوہات سے, مال کو دیکھ کر, حسب و نسب کو دیکھ کر, اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر, اور ایک چیز ہے اس کے دینداری کو دیکھ کر, دین, ایمان, اخلاق کو دیکھ کر. یہ تینوں چیزوں کو دیکھ کر جو نکاح کیا, اس کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا دینداری کو ترجیح دے کر دین کی بنیادوں پر آپ نے نکاح کر دیا بچے کا, بچی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ, دین والے کے ساتھ آپ نے نکاح کر لیا تو تم کامیاب ہو گئے. مال والے سے خوبصورتی کو اور حسب و نسب کو دیکھ کر پیامات طے کر دیے, آپ خوش ہو رہے ہیں, بغلے بجا رہے ہیں, نہیں ہے کامیاب. آپ دین کو بنیاد بنا کر, اخلاق کو, تقوی اور طہارت کو, بچہ ہو یا بچی, اس بنیاد پر آپ نے طے کر دیا, اللہ کی قسم آپ خود کامیاب بنتے ہیں, آپ کامیاب بنتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ
تم خوش ہو جاؤ گے، اچھا ہو جائے گا تمہارے ساتھ، تم کامیاب بن جاؤ گے، تم دین کو کرو گے، تم دین کو ہٹا کر کامیابی کی منزلیں چھونے جا رہے تو نہیں ہوتا نا، یہ کامیابی نہیں ہے، ہو جائے گا نکاح ہو جائے گا آپ کا، کامیابی نہیں ہوگی، تم سمجھ رہے ہوگے، تمہارا پورا گھرانہ سمجھ رہا ہو کامیاب ہوگا، کامیاب ہو گئے سمجھ رہے نہیں ہے کامیاب، آپ کامیاب نہیں ہیں۔ جب کہیں زندگی میں کوئی موڑ آئے گا، کوئی مسئلہ آئے گا، کہیں ٹھوکر لگے گی انہیں، تب شیشے ٹوٹ جائیں گے، یہ گھرانہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر دین کی بنیادوں پر آپ نے شادی کی ہوئی ہوتی تو پھر ہزار مشکلیں آ گئی ہوتی، ہزار تکالیف جھیل لیے ہوتے، لیکن یہ نکاح کے بندھن نہیں ٹوٹتے تھے ان لوگوں میں، پھر سے اولاد صالح نکلتی تھی، ان سے تقوی اور طہارت ان کے گھروں میں جنم لیتا تھا۔ آپ نے اس کو بیس نہیں بنایا تھا۔ آپ کو بتاؤں، ایک حسین و جمیل لڑکی اور ایک طرف انتہائی کالے کلوٹے نابینا، یعنی وہ بدصورتوں میں بے مثال، یہ خوبصورتی میں بے مثال، دونوں کا نکاح ہو گیا، لیکن دونوں طرف بھی دینداری تھی، یہ بھی دیندار باوجود کالے کلوٹے ہونے کے اور انتہائی حسین ہونے کے کا دیندار دو، وہ ایک بے مثال حسن، ایک بے مثال بدصورتی تھی، لیکن دونوں کا نکاح سکون سے چلتا رہا۔ ایک مرتبہ خاتون نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم دونوں جنت میں رہیں گے ساتھ ہی ساتھ، اس لیے کہ مجھ کو آپ جیسی بدصورت شکل میں مجھے شوہر ملا تو میں صبر کر لوں گی، صبر کا بدلہ جنت ہے، اور مجھ جیسی حسین خاتون آپ کو ملی، آپ شکر کر رہے ہیں تو شکر کے راستے آپ جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ ہم دونوں جنت میں اکٹھے رہیں گے، صبر کے راستے سے میں جاؤں گی، شکر کے راستے سے تم جاؤ گے، دونوں جنت میں رہیں گے، حالات دونوں کے پر ہے، ایک میں شکر کر لوں گی، ایک طرف صبر، بات ختم ہوگی، ختم، ہم جو رہیں گے جنت۔ یہ کیا دینداری، تقوی، یہ ہے نا، حالات کچھ بھی آئے بندن نہیں ٹوٹتے صاحب، دینداری کو ترجیح نہیں دے رہے نا تو ناکامیابی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ آپ خوش ہو جا رہے ہیں، یہ ہنگامہ کر، آپ خوش ہو جاؤ، آپ کامیابی نہیں ہو۔ دوستو، ساتھیو، اللہ اس کے رسول نے جس کو کامیابی کہا ہے بس وہی کامیاب، اس سے ہٹ کر میں اور آپ جو سوچ رہے ہیں کامیابی، وہ کامیابی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں، اسی کو نشانہ بنا کر آپ کام کرتے رہو، اسی فلاح کی طرف چلتے رہو، اسی کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ آپ اس سے ہٹ کر جس کو بھی ہم کامیابی سمجھ کر چل رہے ہیں، ہٹ باز آ جاؤ، اس سے سچائی کے راستے کو اختیار کرو، کامیابی وہی ہے، عدل و انصاف کے راستے کو اختیار کرو، کامیابی وہی ہے، دینداری کو اختیار کرو، کامیابی اسی میں ہے، اطاعت کے رسول کو اختیار کرو، کامیابی اسی میں ہے۔ اگرچہ کہ آپ کاروباری سطح پر، جسمانی سطح پر لاغر سے لاغر کمزور اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، لیکن اللہ اس کے رسول کے دامن کو پکڑ کے رہیں گے، آپ دینداری کو مضبوط پکڑ کے رہیں گے، آپ کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے کامیاب رہیں گے۔ آپ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی، اور ہم سب کو اسی نشانے کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔